بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اسپیچ سنی ہوگی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی اچھی اسپیچ کی, ابھی انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی اس میں, اور انہوں نے انڈیا کو کہا کہ جناب, اسپیشلی مودی کو کہا, انڈیا تو خیر تیار ہی ہے, اور لیکن مودی کو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے جو کور ایشوز ہیں, پاکستان اور انڈیا کے جو کور ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر لیتے ہیں, لیٹس سٹ اکراس دا ٹیبل اور وہاں پہ سارٹ آؤٹ کر کے چیزوں کو آگے بڑھتے ہیں, لیٹس موو فارورڈ. میرے خیال میں مودی کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی, بٹ دین اگین بلاول بھٹو نے تو اپنا کام کر دیا اور ایک سجیشن دے دی, ایک ٹاس کر دی ان کو چیز. ناؤ دا بال از ان دا کورٹ آف مودی. مودی یہ چیزیں کرے گا نہیں کرے گا, کیونکہ ابھی جو سچویشن ہے ابھی تو ود ان اس کو ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے, اور مودی جو ہے اس وقت کسی اور ہی آئی وڈ سے کہ فریم آف مائنڈ میں ہے. لیکن اس پہ ہم وی کین جسٹ کیپ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون کہ جناب ایسا ہو جائے اور ہم مل بیٹھ کر انڈیا اور پاکستان اپنی جو ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر لیں. بٹ لیٹس سی واٹس گونا ہیپن ان دا ڈیز ٹو کم. اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہیں نادر گبول صاحب, منصور احمد خان صاحب ایمبیسڈر ہیں, پی جے میر صاحب ویری ڈیئر فرینڈ. جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. میں منصور صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. یہ جو انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی ادھر اسلام آباد میں, اس میں بلاول نے بڑی اچھی بات کی, اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جب بلاول فارن منسٹر تھے اس وقت بھی انہوں نے بڑا اچھا کام کیا, اور اس میں میرے خیال میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو پروپیگنڈا شروع کیا تھا انڈیا نے پوری دنیا میں جا کے اپنا مدعا پیش کرنے کی کوشش کی, وہاں پہ بھی بلاول نے جو ٹیم ہیڈ کر رہے تھے اور اس کو لے کر گئے, اور وہاں پہ بھی پاکستان کا کیس بڑے احسن طریقے سے انہوں نے پلیڈ کیا. ناؤ مائی کوشچن از کہ یہ جو بات کی بلاول نے کہ جناب بیٹھ کے ہم بات کر لیتے ہیں, ول مودی بائی دس تھنگ؟ جی دیکھیے, یہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو چار روزہ کشیدگی تھی, ایسکیلیشن تھی, جنگ تھی, اس کے بعد میرا خیال ہے پاکستان کی طرف سے بہت اچھی ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کا مظاہرہ کیا گیا ہے. پہلے پاکستان کا ڈیلیگیشن گیا, اور اب جو آپ بتا رہے ہیں انٹرنیشنل کانفرنس میں جو ابھی بلاول بھٹو صاحب نے اسپیچ کی, اور اس میں پاکستان کی طرف سے یہ ریٹریٹ کیا گیا کہ معاملات کا جو حل ہے دونوں ممالک کے درمیان ڈائیلاگ کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. یہ پاکستان کی دیرینہ پوزیشن بھی ہے, اور اس وقت خاص طور پہ جب ایسکیلیشن ہوئی ہے دونوں ممالک کے درمیان, ایک جنگ کے فیز سے گزرے ہیں, تو میرا خیال بہت ضروری ہے کہ دونوں ممالک بات چیت کریں, ڈائیلاگ کریں, کرائسس مینجمنٹ کے اوپر ڈائیلاگ کریں تاکہ اس قسم کی سچویشن دوبارہ نہ ڈیولپ ہو. واٹر ایشو پہ ڈائیلاگ کریں, اور دوسرے جو ڈسپیوٹس ہیں, کشمیر ڈسپیوٹ ہے یا دوسرے ایشوز ہیں, ٹیررزم ایشو ہے, یا دونوں ممالک کے درمیان ٹریڈ اور عوام کے آنے جانے کی سہولتیں ہیں, ان کے اوپر ڈسکشن سے معاملات کو سٹارٹ کریں, اور پھر اسے ایک بہت جو ریگولر ڈائیلاگ کی طرف لے کے جائیں. اب جو انڈیا ہے, انڈیا کی طرف سے مجھے نہیں لگتا کہ پرائم منسٹر مودی یا ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے یا بھارت میں جو اس وقت ایکسٹریمسٹ حکومت ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کی طرف جائے گی. بھارت اصل میں ایک بہت مشکل سچویشن سے اس وقت دوچار ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ گلوبل ساؤتھ جو ہے, یہ ترقی پذیر جو ممالک ہیں جن کو ہم گلوبل ساؤتھ کہتے ہیں, وہ گلوبل ساؤتھ کے اندر بہت فیکٹر آف ڈی اسٹیبلائزیشن بن گیا ہے, کیونکہ وہ دوسری طرف گلوبل نارتھ کے جو آرگنائزیشنز ہیں, کوآڈ ہے یا یو ایس کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں بھی شامل ہے, اور ادھر سے گلوبل ساؤتھ میں برکس جیسی جو آرگنائزیشن ہے, یا ایس سی او میں بھی ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی جو ایک ایس سی او کی منسٹرز آف ڈیفنس کی میٹنگ ہوئی تھی, وہاں پہ بھی اس کو کافی ہزیمت اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو جب تک بھارت دوبارہ سے ایک تھاٹ آؤٹ طریقے سے ایک اپنی پالیسی پہ نظر ثانی نہیں کرتا, اور جو اپروچ انہوں نے کوئی 12-15 سال سے ایڈاپٹ کی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف کہ ہم نے پاکستان سے ڈائیلاگ نہیں کرنا, یہ اس اپروچ سے وہ نہیں نکلتا, تو اس وقت تک میرا خیال ہے کہ ان کی طرف سے کسی قسم کی ہمیں کسی مثبت پیش قدمی کی صورتحال نہیں نظر آ رہی اس پروپوزل پہ. لیکن معاملات کا حل جب بھی نکلے گا وہ ڈائیلاگ سے ہی نکلے گا, اور پاکستان نے بہت اچھا کیا ہے کہ پاکستان نے ٹیبل پہ یہ رکھ دی ہے پروپوزل فارملی کہ آئیے ہمارے ساتھ ڈائیلاگ کریں اور ڈائیلاگ کے ذریعے تمام مسائل کو حل کریں. اس کے ساتھ ہی پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ ساتھ پھر اپنے
دوسرے جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے جو معاملات ہیں ان میں آگے بڑھے اور اپنی ڈپلومیٹک پوزیشن جو اس وقت ایک فیوریبل سچویشن ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. پی جے میر صاحب, اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تو زخمی ہوا ہے نا مودی. بھارت کی میں بات نہیں کروں گا, بھارت کے عوام جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے اچھے تعلقات ہوں ایک دوسرے کے ساتھ, یعنی کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ, لیکن مودی از اے ایشو. اور مودی ساری پچھلے کئی دہائیوں سے اپنے آپ کو سیل کرتا رہا ہے, مارکیٹ کرتا رہا ہے پوری دنیا میں کہ جناب اس ریجن میں وہی یہاں پہ ہیجمنی کریٹ کر سکتا ہے اور وہی یہاں پہ اسرٹ کر سکتا ہے, بٹ دیٹس ناٹ ہیپننگ. منصور صاحب نے تو بات کی 4 دن کے کانفلکٹ کی, لوگ بھی بات کرتے ہیں 4 دن کے کانفلکٹ کی. میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ 4 دن کا کانفلکٹ نہیں تھا, یہ 3 گھنٹے اور 45 منٹ کا کانفلکٹ تھا, اور اس میں تو بالکل بھارت جو ہے وہ زیرو ہو کے رہ گیا, ڈپلومیٹکلی بھی اور ملیٹریلی بھی. ہم جو ہے اس کو بیٹھنے کے چکر میں تو وہ ہے نہیں بالکل کہ بیٹھ کے چیزیں سارٹ آؤٹ کرے. کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آتی ہے, کوئی ایسی سچویشن نظر آتی ہے کہ ان دا ڈیز ٹو کم مودی کین ریئیکٹ ونس اگین, ون, اینڈ سیکنڈلی ڈپلومیٹکلی جو اس کو سبکی اٹھانی پڑی ہے اور نیبرنگ کنٹری سے بھی جو سبکی اٹھانی پڑ رہی ہے اس کو وہ اوور کم کر سکے گا یا نہیں؟ جی پی جے صاحب. دیکھیں رانا صاحب, سب سے پہلے تو جب ہم اس کو کہتے ہیں نا جنگ, یہ میری نظر میں جنگ نہیں تھی, یہ اس کو میں کہتا ہوں جنگ, یہ جنگ وار تھی. ہم نے صرف جنگ کو ریموو کیا ہے, اینڈ بیسکلی there was no contest because ابھی تو یہ آپ کہہ لو کہ just a trivial skirmish. جنگ تو ابھی آپ کی آگے ہونی ہے. یہ بڑے ہم بیٹھ کے کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کریں گے, وہ کریں گے, وہ ریئیکٹ کریں گے. مودی ہیز ٹو شو ہز فیس. آپ نے ابھی کہا وہ دوسرے ملکوں کے گئے, ان کے اندر بڑی ریسیپشن ہوئی ہے, گیانا میں, ٹرینیڈاڈ میں, ادھر ادھر وہ پھرتے رہے 8 دن, پہلی دفعہ بائی دا وے 10 سال کے اندر یہ گیا نریندر مودی. لیکن نریندر مودی از دیٹ کائنڈ آف اے کیریکٹر. میں اردو میں نہیں کہوں گا, انگریزی میں کہوں گا کہ ایک بندہ تھا, مودی جیسا کہہ لو یا کوئی بھی کہہ لو, تو وہ ڈاکٹر کے پاس کیا کہتا ہے, مجھے خواب آتا ہے آئی ایم اے ڈاگ. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ آپ کو کب سے یہ فیلنگز ہو رہی ہیں کہ یو آر اے ڈاگ؟ وہ کہتا ہے ایور سنس آئی واز اے پپی. تو دا کوسچن ہے کہ یو نو یہ لوگ کبھی اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے. منصور صاحب نے بات کی, اور بھی لوگ بات کریں گے, ہم اپنے نیشنل میڈیا پہ بھی کرتے ہیں, انٹرنیشنلی بھی. ہم نے کشمیر سینٹرز پہ بات کی, ہم ہر جگہ یونائٹڈ نیشنز میں کیس اپنا لے کے جاتے ہیں, بٹ ٹو نو اویل. ویو ہیڈ لاٹس آف کانفلکٹس, لاٹ آف وارز, لیکن دنیا اس کا نوٹس نہیں لیتی ہے. تو ہم بار بار یہ کہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی انٹرنیشنل لابی بڑھانی چاہیے. ہمیں جس طرح بھی بلاول باہر گئے تھے, پرائم منسٹر باہر گئے تھے, یہ جا کے کنٹینیوسلی جا کے اپنے کیس کو پلیٹ کریں. میں تو کہتا ہوں کہ ابھی بھی لوگوں کو آپ اویئر کرائیں, کیونکہ یہ سب بڑے نعرے لگاتے ہیں, پاکستان از اے نیوکلیئر اسٹیٹ, انڈیا از اے نیوکلیئر اسٹیٹ, اور یہ پرٹیکولرلی ٹرمپ, تو یو نو آئی اسٹاپ دس اینڈ آئی اسٹاپ دیٹ. لسن, اٹ از ناٹ اے کوسچن آف اسٹاپنگ. وہ ایک کہاوت ہے, پریونشن از بیٹر دین کیور. So you try and prevent it by negotiations, by talking, by putting your national or international influence on countries like Pakistan and India. تو یہ جب تک نہیں ہوگا, اور یہ وہ کہتے ہیں نا جی کہ اب میں ختم کرا دوں گا ہر چیز, یہ ٹرمپ اپنی طرف سے انٹرنیشنل پولیس مین جو بنا ہوا ہے, ختم ایک ہی طریقے سے ہوگا جب آپ دونوں فریقوں کو بٹھائیں گے. ہم کہیں نہیں بیٹھتے. آپ نے بالکل صحیح ایک انالیسس دیا ہے کہ ایک عام ہندوستانی وہ پاکستان سے دشمنی نہیں چاہتا. یہ جنتا جو بیٹھی ہوئی ہے, بی جے پی, یہ بھارتیہ جنتا پارٹی, یہ جو ہیں, یہ لوگ وہ ہیں کہ جو یہ یو نو اس چیز کو پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ہو, ہندوتوا ہو, یہ ہو. یہ ٹینشنز بڑی ہیں. یہاں ایک ایکٹر ہے, اس نے مجھے ابھی کل ملا ہے, مجھے بہت مشہور ایکٹر ہے, نمبر 2-3 کا ہے انڈیا کا, مسلمان. وہ کہتا ہے یار ہم جو بھائی ہم بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا, آپ میرا نام بھی لیں گے تو میرے خلاف جا کے ہندوستان کے اندر یہ کیا کریں گے. تو بالکل صحیح کہتے ہیں, سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, سب کو پتہ ہے یہ کتنی پرابلمز ہیں, لیکن اس کو ریزالو کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے. ناٹ پرٹیکولرلی ناٹ دس مین, یہ جو نریندر مودی ہے, ہی از ناٹ دی گائے ہو از گوئنگ ٹو ریزالو یور پرابلمز.
اچھا چلیں، تو اگر وہ ریزالو نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بی جے پی بھی کوئی نیا کینڈیڈیٹ تو پچ نہیں کرے گا، اور کانگریس میں میرے خیال میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ آ کے کوریڈورز آف پاور میں آ سکے اس وقت. لیکن پی جے صاحب مجھے آپ سے میں یہاں پہ ایک تھوڑی سی ریزرویشن ہے آپ سے. وہ ریزرویشن یہ ہے کہ آپ انڈین ایکٹر سے ملے ہیں اور ایکٹریسز جو ہیں ان کے ساتھ جو ملے ہیں آپ اس پہ آپ نے بات نہیں کی میرے سے، اس کو گول کر گئے آپ. ٹھیک ہے، وہ اس لیے کیونکہ پورے پاکستان میں ہم انڈین فلمیں ہی دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ملتے نہیں تو ہم لائیو وہاں دیکھ لیتے ہیں، مل لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. نادر صاحب آپ بتائیے، آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ہیں. بلاول بھٹو نے ایک اچھا کام کیا ہے، اس میں کوئی مطلب اس میں تو آرگو ہو ہی نہیں سکتا، بحث ہی نہیں ہو سکتی کہ اس نے بلاول بھٹو زرداری نے اچھا کام نہیں کیا. جب فارن منسٹر تھے تب بھی اچھا کام کیا، پھر اس کے بعد ڈیلیگیشن کو لے گئے، ششی اگینسٹ کھڑا ہوا تھا کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو وہاں پہ پروف نہیں کر سکا. جہاں پہ بھی گیا وہاں پہ اس کو ایشوز سچویشن اس کے لیے بن گئی. بٹ آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں جو پاکستان کا ڈیلیگیشن تھا، بلاول اس کو لیڈ کر رہے تھے، اس نے بڑے اچھے طریقے سے پاکستان کا کیس لیڈ بھی کیا. ناؤ دا ایشو از کہ ابھی بھی انہوں نے انٹرنیشنل کانفرنس میں کہہ دیا کہ آئیں جی بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، لیکن بات ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. ڈو یو تھنک کہ بلاول بھٹو اگر کسی اور پوزیشن میں اس وقت ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پریزیڈنٹ بن جائے، لیکن کسی بھی پوزیشن میں ہوں اس وقت، تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے، زیادہ احسن طریقے سے اسرٹ کر سکتے ہیں یا اتنا ہی کافی ہے؟ دیکھیں، جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کریج اور کرزما کے ساتھ یہ ڈیلیگیشن لیڈ کیا ویسٹ میں، یہ پوری دنیا سراہ رہی ہے اس کو، اور جس طرح سے انہوں نے میڈیا کو انگیج کیا ایک انرجیٹک ینگ لیڈر ہونے کے ناطے، تو اس کی اپنی مثال آپ ہے. پاکستان نے پہلے بھی ایز فارن منسٹر ان کو آزمایا تھا، ہی پرفارم ویری ویل جس طرح آپ نے خود فرمایا. ابھی اس وقت ظاہر سی بات ہے وی آر سپورٹنگ پرائم منسٹر شہباز شریف فار دیٹ سیٹ، اور اس میں مسکرا کیوں رہے ہیں آپ؟ سپورٹنگ اس وقت کر رہے ہیں. فیوچر میں تو ظاہر سی بات ہے ہر مستقبل میں آپ کو کوئی ڈاؤٹس ہیں؟ نہیں، ہر پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے کی دلی خواہش ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس منصب پہ فائز ہوں اور ہمیں پرائم منسٹر بنے انشاءاللہ. ہماری ایز ڈائی ہارڈ جیالز ہم سب کی خواہش ہے، صرف میری نہیں، میرے علاوہ جتنے بھی آپ پیپلز پارٹی کے ورکرز کو لے لیں گے ان سب کی یہ خواہش ہے. بٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب لائک ہز مدر اینڈ ہز گرینڈ فادر آف کورس، ہی ہیز کریج اینڈ کرزما اینڈ ہی ہیز دا ویژن ٹو لیڈ پاکستان. جنہوں نے جس طرح ان کے بڑوں نے لیڈ کیا پاکستان کو، نیوکلیئر بوم اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا ایک پریشر تھا 70s میں، جب ہینری کسنجر نے کہا تھا کہ آپ نہیں بنائیں، امریکہ نے کہا تھا، بٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سسٹینڈ دا پریشر اینڈ ہی سیڈ وی ول ایٹ گراس بٹ وی ول میک دا اٹامک بام. اسی طرح آج بلاول صاحب بھی کریجسلی اس بالکل جو انٹرنیشنل کانفرنس تھا اس میں بولا انہوں نے کہ آپ آ کے ڈائلاگ کریں، بٹ ساتھ ساتھ نیشنل اسمبلی کی جو اسپیچ تھی اس میں موجود تھا. وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی بہادری سے کہا کہ اگر یہ پانی کے اوپر جنگ کریں گے تو ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں. تو وی آر ریڈی فار کنفرنٹیشن، بی اٹ ڈپلومیٹک کنفرنٹیشن یا آن گراؤنڈ کنفرنٹیشن یا ہماری فضائی کی کنفرنٹیشن، وی آر پریپیئرڈ. ہم مودی کی یہ جو سیاست ہے اپنی ڈومیسٹک گین کے لیے، اس کو پاکستان کے انٹرسٹ پہ حاوی نہیں ہونے دیں گے. اس لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تمام ہمارے جو ویسٹ کے الائز ہیں، چاہے وہ آپ یو ایس لے لیں یا یورپین یونین لے لیں یا یو کے لے لیں، ان سب کو انگیج کیا، بیکاز فوکس رائٹ ناؤ از آن ملٹی لیٹرلزم. کہ ہمیں جس طرح سے انفارچونیٹلی 2018 سے 22 میں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اسپیشلی انڈین پروپیگنڈا اور جو ڈس انفارمیشن مشین تھی، اس کو ہم نے پھر ہرایا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. میڈیا کے اندر اس وقت صرف اور صرف پاکستان کا جو سٹانس ہے، پاکستان کا جو نیریٹو ہے، اس کو اپہولڈ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان وانٹس پیس اینڈ دس کنفرنٹیشن واز اسٹارٹیڈ بائی انڈیا. وی ڈو ناٹ انوائٹ اٹ، وی ڈو ناٹ وانٹ اٹ، بٹ وی اینڈ ویری پراؤڈلی اینڈ اسٹرانگلی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ نے امبیسڈر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ڈو یو سی another strike happening on ایران، یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا اب دوبارہ؟ کہ جو 12 روزہ جنگ تھی ایران اور اسرائیل کی، اور پھر اس میں بعد میں امریکہ بھی ڈائریکٹلی شامل ہوا اپنے B-2 بامبرز کے ذریعے، اس میں ایران نے بہت اپنی ریزیلینس شو کی ہے، اور ایران نے ایک مضبوط سویلائزیشن کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے، جو کہ آئسولیٹ ہونے کے باوجود دنیا میں انہوں نے شو کیا کہ ہم اپنے آپ کو بڑے ایڈورس حالات میں بھی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. اور یہ بہت ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کیونکہ پاکستان کے بھی وہ بہت قریبی ہمسائے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس پوزیشن کے بعد اور اس کے بعد بھی ایران نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے
انگیج کیا ہے ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ بھی, دنیا کے ساتھ, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم این پی ٹی سے نہیں نکلیں گے, این پی ٹی کا پارٹ رہیں گے, جو کہ ایک اصولی موقف ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی انریچمنٹ کی صلاحیت جو ہے وہ ہمارا حق ہے, اس کو ہم قائم رکھیں گے. اور انسپیکشنز کے اوپر انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں, کیونکہ انسپیکشنز کے باوجود وہ تو بہت عرصے سے انسپیکشنز ہو رہی تھی وہاں IAEA کی, وہاں پہ اٹیک ہوا. تو اب حالات گو کے بہت نازک ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ایران کے اس سٹینڈ کے بعد ایک سپیس ہے جہاں پہ سفارت کاری میں سولوشن نکالے جا سکتے ہیں, اور IAEA کے ذریعے, ایٹامک نیوکلیئر ڈپلومسی کے ذریعے یہ کوئی ایسا حل نکالا جا سکتا ہے جس میں کہ معاملات آگے ایک پیسفل ارینجمنٹ کے ذریعے حل ہوں. تو اس لیے مجھے اسٹرائک ہوتی ہوئی ایز سچ نظر نہیں آ رہی. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیلی پریزیڈنٹ نے بھی, بنجامن نیتن نے وزٹ کرنا ہے واشنگٹن کا, اور حماس اور اسرائیل کی ڈیل پہ بھی ٹرمپ پریشرائز کر رہے ہیں کہ یہ حماس اور اسرائیل کی ڈیل فائنل ہو. تو اگر یہ ڈیل بھی کچھ اس پہ کچھ پروگریس ہوتی ہے اور آگے بڑھتی ہے تو اوور آل پھر سٹرائک کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی معاملے کو ہم سرفیس پہ نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ وہ معاملات کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ یو ایس میں اسٹرائک اور یو ایس میں ناٹ اسٹرائک, آئی مے ڈو اٹ, آئی مے ناٹ ڈو اٹ, اور پھر ایک دم انہوں نے اسٹرائکس کر دی 15 دن کا, حالانکہ وقفہ بھی انہوں نے دینے کا فیصلہ کیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ سچویشن ابھی تک ٹینس ہے, لیکن سفارت کاری کے ذریعے پروگریس ہو سکتی ہے. میں میرے خیال ہے, میری اپنی اسیسمنٹ تو یہ ہے کہ سفارت کاری میں ہی ایران اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے معاملات آگے بڑھیں گے. آپ کے خیال میں منصور صاحب کتنا ڈیمیج پہنچا ہے نیوکلیئر پروگرام کے ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو کتنا ڈیمیج ہوا ہے ان اسٹرائکس کے بعد, امریکن اسٹرائکس کے بعد؟ دیکھیں, ایران کے جو نیوکلیئر پروگرام ہے اور انسٹالیشنز کو کچھ فزیکل ڈیمیج تو ہوا ہے, لیکن نیوکلیئر پروگرام جو ہے, اور چونکہ پاکستان خود بھی ان مراحل سے گزر چکا ہے, نیوکلیئر پروگرام ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نالج کے اوپر, آپ نے جتنا کام کیا ہوا ہے اس ذخائر کے اوپر. اور یہ رپورٹس بھی ہیں کہ جو انہوں نے انرچ یورینیم جو اپنا انرچ کیا ہوا تھا 60% تک, اس کا کافی ذخیرہ دوسری سائٹ پہ ٹرانسفر کیا ہے. اور پھر یہ کہ آپ ایک سٹرائک سسٹین کرنے کے بعد اس پروسیس کو آگے کس طرح لے کے چل سکتے ہیں. اور ایران کی طرف سے یہ ڈکلیئرڈ طریقے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایٹم بم بنانا نہیں چاہتے. ان کے جو راہبر ہیں انہوں نے ہائیسٹ لیول پہ یہ کہا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتا, لیکن ایران کا پیسفل یوز آف ایٹامک انرجی کا جو ایسپریشن ہے, ڈیزائر ہے, تمنا ہے, وہ ایک لیجیٹیمیٹ ڈیزائر ہے ان کی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کے پروگرام میں وہ آہستہ آہستہ, ابھی ایک رپورٹ تھی یو ایس کی ہی ایک رپورٹ تھی کہ کوئی ان کو 2 سال کا نقصان ہوا ہے, یعنی ان کا پروگرام 2 سال پیچھے چلا گیا. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کا پروگرام 2 سال یا کچھ سال پیچھے چلا جائے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی ایسی پاور جو کہ کوئی بھی کنٹری جو ایٹامک انرجی کی تحقیق میں کام کر رہا ہو وہ بالکل زیرو ہو جائے. یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. تو وہ ان کو نقصان ہوا ہے, لیکن وہ اپنا ریباؤنڈ بھی کریں گے اور اپنے ان فیسلٹیز کے اوپر دوبارہ بھی کام کریں گے. میرا اپنا اندازہ یہی ہے. اچھا, مجھے ایک اور چیز سمجھا دیجیے امبیسڈر صاحب, حماس کی اور اسرائیل کی ڈیل کیا ہو سکتی ہے, اور ہو سکتی ہے تو کیا مطلب واٹس دا ڈیل گونا بی لائک؟ حماس کی اور اسرائیل کی ڈیل میں جو بنیادی نقطہ اگین وہ جو ابھی تک ان کے جو لوگ ان کے پاس ان کی تحویل میں ہیں, جو قیدی ان کی تحویل میں ہیں, جو امریکن اور اسرائیلی لوگ ان کی تحویل میں ہیں, حماس کی تحویل میں ہیں, ہائی جیکٹ ہوئے ہیں, وہ ان کی رہائی سے متعلق ہے. تو اگر ان کی رہائی پہ اسرائیل اور حماس کے درمیان, جیسے پہلے بھی ایک فیزڈ مرحلے میں رہائی پہ ایگریمنٹ ہوا تھا اور کچھ لوگ رہا بھی ہوئے تھے دونوں سائڈوں سے, تو اگر وہ نقطہ حل ہو جاتا ہے تو وہ رہائی ہو جائے گی. اسرائیل کا اصل میں اسرائیل کی ہارش پوزیشن یہ رہی ہے کہ غزہ کو بالکل اتنی حد تک تباہ کر دیا جائے, اور کر بھی دیا انہوں نے, کہ کسی قسم کی ان کے ساتھ ان کی ریوائیول کا چانس نہ رہے. لیکن امریکہ تھوڑا سا میرا خیال ہے, چونکہ امریکہ کے اوپر اپنی امریکہ کے اندر سے بھی بہت پریشر ہے کہ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے غزہ میں, اور
فلسطین میں, تو وہ تھوڑی سی سپیس دینا چاہتا ہے اور وہ اس قسم کی کسی ڈیل کے حق میں ہے تاکہ جنگ کے شعلے دوبارہ پورے مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں نہ لیں. پی جے صاحب, آپ کے خیال میں اس ساری چیزیں جب یہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں, سپوزٹلی حماس جو ہے قیدیوں کی ابھی تو بات ہو رہی ہے, لیکن دین اگین حماس کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جاتی ہے, کوئی 2 نیشن تھیوری آ جاتی ہے وہاں پہ وین اٹ کمز ٹو لائک پیلسٹائن, اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں اگر سلولی گریجولی, اور ایران کا نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھ جانا, یہ ساری چیزیں جب انٹیکٹ ہو جاتی ہیں, ان پلیس آ جاتی ہیں, تو آپ کے خیال میں ابراہیم ایکارڈ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہو سکتا ہے؟ میں جب اسرائیل میں تھا تو وہاں 2 قسم کے کہہ لو کہ فیکشنز ہیں. بڑے ماڈرن ہیں, جو عام اسرائیلی ہے, عام یہودی جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتا, لیکن اس کے اندر جو زائنسٹ ہیں یہ ان کو خود گالیاں دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اسرائیل کا بیڑا غرق کر دیا ہے, اور یہ ایک دوسرے سے یہ بالکل ان کو چین نہیں آتا, یہ لڑائیاں کرتے رہتے ہیں. ہمیں ٹورزم چاہیے, ہماری اکانومی کو آگے بڑھاؤ, ہم سروائیول پہ ہیں. یہ ان کے یہ کانٹینٹس ہیں جو کہ میں نے خود ریکارڈ کیے ٹیل اویو میں. اب بات آتی ہے حماس کو, جو میں نے شمون پیرس سے بات کی جو ان کے پرانے وزیر اعظم تھے, تو ان سے بات کی, اس نے کہا کہ دیکھو میں اور یاسر عرفات ہم ایک بڑے اچھے, ہم دونوں کو نوبل پیس پرائز ملا, ہم دونوں چاہتے ہیں کہ پیس ہو اور کو ایگزسٹنس ہو, لیکن حماس کے اندر ایک ایسے لوگ ہیں جو کہ یاسر عرفات کو بھی ڈکرائی کر رہے تھے, ادھر سے شمون پیرس کو بھی کر رہے تھے. تو ہمیں چاہیے وہاں کہ ایسے لوگ جو کہ اب نئی پالیسیز لے کے آئیں, اپنے آپ کو ریویو کریں اور نئے ماڈرن ورلڈ کے ساتھ چلیں. حماس کو یہ اسرائیل ایکسیپٹ نہیں کرے گا, جو مرضی آپ بات کر لو, ڈیل شیل, دے ول ناٹ ڈیل ود اٹ. کیوں؟ حماس نے دیکھا ہوا ہے کہ اسرائیل نے کتنی تشدد ان پہ کی ہے, اور اسی طریقے سے وائس ورسا کہ انہوں نے کتنا کیا ہے. سو یہ دونوں نے جو ایک دوسرے کے خلاف انجریز اور پبلک سینٹیمنٹل ڈیمیج کیا ہوا ہے, اس کو ریوائیو کرنا بڑا بہت مشکل ہے. جانیں دونوں طرف سے گئی ہیں, اور زیادہ جانیں فلسطینیوں کی گئی ہیں, اور اس چیز کو اب آپ کیسے کہو گے کہ حماس آل آف اے سڈن بیٹھ جائے گا, ڈیل کرے گا؟ یہ ٹرمپ کی بات کو آئی ول ٹیک اٹ فارورڈ. اس نے کہا کہ یہ سیز فائر نہیں ہوگا, اس کو اب میں پرماننٹ اس کا سولوشن چاہوں گا. بڑی اچھی بات ہے. تو بھائی اگر وہ تم چاہو گے تو تم پاکستان اور انڈیا کا بھی کروا دو اوور کشمیر. تو یہ باتیں ساری ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو ورلڈ, جب میں نے پہلے کہا ہے رانا صاحب, آپ کو ایک ورلڈ لابی چاہیے, اور جو ورلڈ لابی کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہم ایران کی بڑے اگزامپل دیتے ہیں, ایران اکیلا کھڑا رہا ہے سوائے پاکستان کے. مجھے بتا دو کون ووکل رہا ہے؟ حالانکہ ہم وی ور مور ایٹ اے ڈینجر کہ شاید ہمیں کہہ دیتے آر یو ود اس اور ناٹ ود اس اگر ایسکیلیٹ ہوتی کوئی چیز. تھینک گاڈ اٹ ڈڈنٹ کم ٹو دیٹ. بٹ ہیونگ سیڈ سو, آپ کے ڈائنامک چینج ہو گئے. اب آپ کو پتا ہے کہ کل پرسوں وہ رشیا نے طالبان کو ریکگنائز کر دیا. اب مجھے بتاؤ کہ یہ اس کو ریکگنائز کریں جو کہ دہشت گرد ہیں. یہ فرسٹ کنٹری ہے in the super powers جو اس کو ریکگنائز کر رہی ہے. سو یور ڈائنامکس آر چینجنگ, اور یہ جب چینج ہو رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وی نیڈ مور پیپل لائک بلاول who will go and present your case on the international podium. We don't have people like that. ان کی quality نہیں ہے. I'm sorry to say they don't have the conversing power, they don't have the charisma, they don't have the knowledge, and they don't know وہ کہتے ہیں نا real time diplomacy جو کہ اس بلاول کے اندر ہے. تو ہمیں زیادہ ایسے لوگوں کو چاہیے جن کو آپ گروم کرو تاکہ پاکستان کا کیس آگے جا کے پریزنٹ کرو. ہاں باقی اکیڈیمک آپ مجھے سوال کریں گے یا منصور کو یا کسی اور کو, جواب آپ کو وہی روٹین میں ملتے جائیں گے. 75 years and we're still talking about it. مجھے بتا دو یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے, پرانی فائلیں پھر کھول کے ہم بیٹھ جاتے ہیں. نو, we need a resolution. We need to be resolving it. دنیا کی جانیں جا رہی ہیں. یورپ کے اندر ایک بچہ گم ہو جاتا ہے ٹرین کے اندر تو پورا میڈیا پھیل جاتا ہے. تو یہاں تو لاکھوں جانیں گئی ہیں, کشمیر میں گئی ہیں, غزہ میں گئی ہیں, ہر جگہ جاتی ہیں. کیا is there no one who can talk about it? No, they don't, because there's no interest in it. ہم پونز ہیں. ہمیں آپ کبھی ادھر دے دو ڈنکی ٹوائے دے دو, ادھر سے لڑائی کر دی, ادھر سے میزائل لگا دیا, ادھر سے انڈیا کو کر دیا. یہ ہندوستانیوں کو چاہیے خدا کے انسان بنو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے ریلیشنز اچھے ہوں. یہ نہیں چاہتے. یہ آپ کے پاس دنیا کی سب سے پرانی
conflicts ہیں, political conflicts in the world. One is Kashmir and the other is Gaza. 47, 48 کی یہ ساری چیزیں. تو مجھے بتاؤ آج تک 75 years literally ہو گئے. Has anybody resolved it? No. Because everybody is using everybody. Even Israel is being used by the Americans. انہوں نے اس کو فرنٹ لائن رکھا ہوا ہے, پراکسی رکھا ہوا ہے, پیسہ ان کا وہ لگاتے رہتے ہیں اور ان کو ایک آؤٹ پوسٹ ملی ہوئی ہے. تو اس چیز کو everybody is aware of it. But آپ کے پاس رشیا اینڈ چائنا, they are the two big emerging powers who are coming in. آپ کہہ لو economically, militarily بڑے تکڑے ہیں, لیکن at the end of the day somebody is going to come on the table and talk. اب دیکھو نا, اس یہ جو جتنی بھی جنگ ہوئی ہے, چائنا نے بات کی ہے, ڈڈ رشیا سے اینی تھنگ؟ وہ کس منہ سے بات کرے گا؟ وہ خود یوکرین میں پھنسا ہوا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, ہمیں ایک کاؤنسل آف ایلڈرز چاہیے یا اسٹیٹسمین. اور پاکستان کی سب سے بڑی جو غلطی میں کہوں گا, ہمارے پاس برین پڑا ہوا ہے صاحب, برین پڑا ہوا ہے, ہم اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں. ہینری کسنجر کو ہر جگہ آپ نے استعمال کیا ہے, ہر گورنمنٹ نے استعمال کیا ہے. ان کے بڑے بڑے وہ ڈون شولٹس ہوتے تھے, کئی ہوتے تھے, آپ ان کو استعمال کرتے. ہمارا جو گورنمنٹ سے باہر گیا اس کو بالکل ہی آپ یا اس پہ پروسیکیوٹ کرتے ہو یا اس کو کیسز اس پہ بناتے ہو. دس از آور نیشنل ایجنڈا. یار ہمارے پاس بڑا برین ہے, اس کو استعمال کرو, مل کے کرو, مل کے کرو. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے if you are not going to go on that track, well, نقصان کس کا ہے؟ not the political parties, نقصان ہے عوام پاکستان کا. ویری ٹرو جی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وی شوڈ بی یوٹیلائزنگ آر پیپل who had been using their grey, اور ان کو ہم بالکل ڈمپ کر دیتے ہیں. بالکل آپ, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, آئی ایم ود یو آن دس ون. میں منصور صاحب ویری کوئکلی مجھے ایک چیز بتائیے گا, جیسے کہ پی جے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم ایکارڈ پہ ان کے ویوز جو ہیں, آپ ان سے ایگری کرتے ہیں یا یو ہیو اے ڈفرینٹ اوپینین آن دس ون, کہ وہ دوبارہ ابراہیم ایکارڈ ونس یہ ساری چیزیں ایران, حماس, یہ ساری چیزیں ان پلیس نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں؟ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہاں پہ بالکل وہ صحیح ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہو جاتی ہیں, یا اس کا کوئی رزلٹ نکل آتا ہے, لیکن ساری چیزیں بیٹھ جاتے ہیں, ایشو سارٹ آؤٹ ہونے کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ابراہیم ایکارڈ جو ہے وہ ایکٹیو ہوگا نہیں ہوگا دوبارہ سے, یا ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ جی؟ نہیں دیکھیں, ابراہیم ایکارڈز تو ویسے ہی ایک رستہ امریکہ نے نکالنے کی کوشش کی تھی اپنے طور پہ, تاکہ مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں, مڈل ایسٹ کے جو اسٹرانگ ممالک ہیں, ان کو آہستہ آہستہ وہ 2 اسٹیٹ سولوشن سے ہٹا کر اس طرف لے کر آئیں. اور وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے تھے. کچھ ممالک نے اسرائیل, کچھ عرب ممالک نے اسرائیل کو ریکگنائز بھی کیا, لیکن اکتوبر 2023 میں حماس کا جو اٹیک ہوا, اس کی وجہ سے پھر وہ ایک ڈائنامکس ٹوٹلی چینج ہو گئی, اور ایک بیک ڈراپ پہ چلی گئی. تو اب جو یہ 1.5 سال میں جو اسرائیل نے جو جینوسائڈ کی ہے پیلسٹائن میں, غزہ میں, یہ اصل میں ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس کو واش آؤٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور اب اگر آپ عرب گورنمنٹس کو یا عرب ممالک کو, ایجپٹ کو, جارڈن کو, لیبنن کو, سیریا کو دوبارہ سے ابراہیم ایکارڈ کا پارٹ بننے کے لیے کہیں گے, وہ ہو سکتا ہے ان کی گورنمنٹس انڈر پریشر کچھ شامل بھی ہو جائیں, لیکن کامن جو پبلک اوپینین ہے وہاں پہ, عرب پبلک اوپینین, وہ اتنی اگینسٹ ہے ابراہیم اکارڈز کے, اور اتنی اگینسٹ ہے ایسا سولوشن جو 2 اسٹیٹ سولوشن کے اگینسٹ جاتا ہو. کیونکہ آج سے 30-35 سال پہلے 2 اسٹیٹ سولوشن نکالا گیا تھا, اور اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی گارنٹیز تھی کہ 2 اسٹیٹ سولوشن امپلیمنٹ ہوگا. اس میں پیلسٹینین اسٹیٹ کے سولوشن کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا, جو کہ بالکل بہت ہی ایک گراس وائلیشن ہے انٹرنیشنل لاء کی. اور میں ایگری کرتا ہوں پی جے میٹ صاحب سے کہ کشمیر اور پیلسٹائن دونوں میں آپ کو یہ مثالیں نظر آئیں گی جہاں انٹرنیشنل لاء, UN سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کو بالکل پامال کیا گیا ہے. تو مجھے تو ذاتی طور پہ کوئی امید نہیں نظر آتی کہ ابراہیم ایکارڈز کے ذریعے کوئی حل نکلے گا, لیکن امریکن سسٹم میں, امریکن تھنکنگ میں, اور اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تھنکنگ میں بھی ابراہیم ایکارڈ کا کچھ ذکر نظر آ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے ایسی کوشش کی جائے گی, لیکن دیر پا سولوشن میرا نہیں خیال ہے کہ اس رستے سے نکل سکے گا. نادر صاحب, پی جے صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ ان کی بھی رائے یہی ہے کہ جناب بلاول صاحب ہیز ڈن اے ونڈرفل جاب, بٹ دین اگین وہ اس بات پہ بھی زور دے رہے ہیں کہ جو لوگ, جو برینز جن کو ہم نے بالکل سائڈ لائن کر دیا ہے, جو پہلے سرو کر کے جا چکے ہیں کسی بھی پوزیشن میں, اینڈ دے ہیڈ
دوز برینز اور ان کو ہم یوٹیلائز نہیں کرتے, یا دے ہیڈ بین یوزنگ گرے اینڈ آ کے وہ کام کرتے رہے ہیں جب تک وہ آفس میں رہے, لیکن اس کے بعد ہم نے ان کو یوٹیلائز کرنا چھوڑ دیا. سو ڈو یو تھنک کہ بلاول بھٹو زرداری, میں اسی چیز پہ آنا چاہوں گا, بلاول بھٹو زرداری نیڈز اے آفس, یا وہ اسی طرح بیٹھ کے ٹاسک ٹو ٹاسک لے کے چیزوں کو آگے چلنا چاہیں گے تو اس طرح بہتر ہوگا, یا ہی نیڈز اے آفس, ہی شوڈ بی ان اے آفس, ہاؤ ول یو ٹیک اٹ؟ آپ دیکھیں نہیں, آفس تو ظاہر سی بات ہے بلاول صاحب کے لیے ابھی ایک ہی آفس بچا ہے, بیکاز ہیز آلریڈی سروڈ ایز فورن منسٹر, تو دی اونلی اسٹیپ, دا نیکسٹ اسٹیپ از بینگ پرائم منسٹر انشاءاللہ, اینڈ ہی از شون through his character and his effectiveness that he is very suitable to be the next Prime Minister of Pakistan inshallah. But right now ان کو جو ٹاسک دیا گیا تھا وہ بھی شہباز شریف صاحب کی مہربانی, انہوں نے ان کو نامنیٹ کیا اینڈ اٹ واز پروون دیٹ ہی واز دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. اور بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ جتنے ماضی کے ہمارے فار ایگزامپل امبیسڈرز ہیں, تو اس وقت جلیل عباس جیلانی صاحب کو بھی یہ ساتھ لے کر گئے تھے اپنے ٹور پہ, نون پی ایم ایل این کے بھی منصور صاحب ہیں, منصور صاحب had been serving like you know on both sides of the fence, you know, افغانستان میں بھی. کیوں منصور صاحب آپ افغانستان انڈیا میں بھی سرو کرتے رہے نا؟ جی جی انڈیا نہیں بالکل, ایبسولوٹلی our people are our asset. پاکستان is very qualified. جی بالکل, جو فارمر امبیسڈرز, بیوروکریٹس, ایون ایکس ملٹری اٹیچیز آپ نام لے سکتے ہیں, ان کو بھی آن بورڈ لیا جا سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ واشنگٹن کے اندر ہمارا جو ملٹری یا ڈیفینس اٹیچی ہوتا ہے وہ بھی ایک بہت اہم پوسٹ ہوتا ہے, جو ہماری جو ملٹری اینڈ ڈیفینس ڈیلز ہوتی ہے اس کو ایکشن میں لانے کے لیے. تو بلاول صاحب از آلویز ٹیکنگ پیپل آن بورڈ اینڈ ہی از آلویز اپریشیٹنگ ان پٹ فرام پیپل ہو سرو پاکستان پریویسلی, اور فیوچر میں بھی انشاءاللہ اسی طرح کرتے رہیں گے. اور امید یہ کہ جب وہ پرائم منسٹر بنے تو ایک اپنی بہت اسٹرانگ ٹیم بنائیں گے, پاکستان کو coming out of the developing world into a developed country inshallah, because we have all the resources, we have the people, we have the brains. صرف لیڈرشپ آئی تھنک فردر امپروو اگر ہو جائے, ابھی بھی میں نہیں کہہ رہا کہ ہماری لیڈرشپ کوئی سب اسٹینڈرڈ ہے, شہباز شریف صاحب از ڈوئنگ این ایکسلنٹ جاب, پاکستان کی اکانومی ماشاء اللہ بہت اسٹیبل ہو گئی ہے, بٹ بلاول صاحب ریپرزینٹس دا واسٹ میجورٹی آف دا پاپولیشن آف پاکستان which is 70% below the age of 35, and Bilawal Sahab really appeals to them and really attracts them, and he can connect with them on a different level, اور وہ I think they want to see Bilawal as the next Prime Minister. ناظر آپ ایک بات بتائیں, دیکھیں یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں, مطلب کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پرائم منسٹر بننا چاہیے, دیٹ از دا اونلی آفس لیفٹ فار ہم, دس از یور ٹیک. دا پوائنٹ از کہ اس وقت جو یہ باتیں جو ہو رہی ہیں اسلام آباد میں, آپ بھی سنتے ہوں گے, کوہی بند سگار لگا کے لوگ بیٹھ کے رات کو بڑے فلسفے جھاڑتے ہیں. سو اس فلسفے میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جناب آپ لوگ یعنی کہ پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ کہیں شاید اب کیبنٹ میں آنا شروع کر دیں. ابھی تو میرے خیال میں کیبنٹس پہ کافی لوگوں کو آگے پیچھے کرنا پڑے گا, کیونکہ کافی منسٹریاں تو پیچھے رہی کوئی نہیں, لیکن کئی لوگوں کو ڈسپلیس کرنا پڑے گا. لیکن اینی ویز ایسی کوئی بات چل رہی ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے, یہ تقریباً ہر 5-6 مہینے کے بعد اس طرح سرکولیٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں. بٹ پاکستان پیپلز پارٹی ہیز کلیئرلی اسٹیٹڈ دیٹ ہم اس گورنمنٹ کو ایز کولیشن پارٹنر سپورٹ ضرور کر رہے ہیں, بٹ وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان ٹیکنگ اینی کیبنٹ پوزیشنز. جہاں پہ بھی پاکستان کی عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے کوئی بھی سپورٹ درکار ہوگی شہباز شریف صاحب اور ان کی ایگزسٹنگ کیبنٹ کو, تو ہم ہر وقت موجود ہوتے ہیں. ابھی بجٹ پاس کرانے میں بھی حالانکہ ہماری بڑی ریزرویشنز تھی, بٹ تھرو ڈائلاگ. اچھا یہ بڑا ٹپیکل سینٹینس ہو گیا, ہمیں بڑی ریزرویشن تھی لیکن پھر بھی ہم نے جناب پاس کروا دیے. جی دیکھیں ظاہر سی بات ہے یہ مجبوریاں ہوتی ہیں کولیشن گورنمنٹ کی, بیکاز وی آر اے اسمالر کولیشن پارٹنر, تو ہم اپنی ہر چیز تو نہیں منوا سکتے تھے. ہم تو چاہتے تھے کہ ایگریکلچر ٹیکسز بھی کم کی جائیں, تنخواہیں مزید انکریز کی جائیں, بٹ بلاول صاحب اینڈ پاکستان پیپلز پارٹیز ٹیم وچ واز ان کلوز کوآرڈینیشن وتھ دا بجٹ ٹیم, ہم نے کافی چیزیں اپنی منوا بھی لی. جیسے سولر پینلز کے اوپر ٹیکسز تھے, ہم نے وہ 50% اس میں ریڈکشن لائی. گورنمنٹ امپلائیز کی تنخواہیں 10% انکریز کروائیں. انشاءاللہ آنے والے سالوں میں امید ہے کہ مزید جو نچلا طبقہ ہے جو بلو دا پاورٹی لائن, یا سب سے زیادہ جو ولنریبل کلاسز سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے, اس کے لیے مزید ہم فائدے لے کر آئیں. ایک چیز جو ہم کرنا چاہ رہے تھے جو نہیں ہو سکی وہ یہ ہے کہ جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ جو سب سے جو غریب نچلا طبقہ ہے اس کو سبسٹینشلی پروپورشنیٹلی زیادہ افیکٹ کرتا ہے. تو اس طرح کے جو ٹیکسز ہیں ان کو ختم کیے جائے, نہ کہ جو لگژری کارز پہ ٹیکسز ختم کی گئی. آپ کو پتہ ہے کہ لینڈ کروزر اب 80 لاکھ سستی ہو جائے گی, تو جہاں پہ
75 کیا میں تو کہوں گا 90% آف پاکستان موٹر سائیکل پہ سوار ہے, وہاں پہ آپ لینڈ کروزر والوں کو اس طرح کا ریلیف دینا, اٹ ڈزنٹ ریئلی میک سینس. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ویری کوئکلی ایک سینٹینس مجھے میں بتا دیجیے گا منصور صاحب, مشکل ہے ایک سینٹینس میں بتانا لیکن پھر بھی کوشش کیجیے گا. یہ جو بات ہو رہی ہے اس وقت جناب یہاں پہ کہ جناب ایران کہتا ہے این پی ٹی نے مجھے بیل آؤٹ نہیں کیا, مجھے ہیلپ آؤٹ نہیں کیا, اس لیے این پی ٹی کی طرف جاؤں گا نہیں جاؤں گا, ہی از لائک ان ٹو مائنڈز یا واٹ ایور, ہی از کمنگ اپ ود وارننگس. ایٹ دا ویری سیم ٹائم ایران کہتا ہے جناب کہ میں آئی اے ای اے کے جو انسپیکشنز ہیں ان کو نہیں کرنے دوں گا, اور وہ نہیں, لیکن پھر بھی وہ اس کو بالکل بیک آؤٹ بھی نہیں کر رہا. از دس اسٹریٹجی کہ جب وین دے سٹ اکراس دا ٹیبل ان کارڈز کو آگے رکھ کے پھر اس میں سے کوئی چیز گین کرنا چاہتا ہے, وین دے سٹ اکراس دا ٹیبل ود دا امریکنز اور دا اسرائیلیز واٹ ایور. سوفیسٹیکیٹڈ اپروچ ہے, ایران کی بڑی سوفیسٹیکیٹڈ اپروچ ہے اور بڑے عرصے سے وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. این پی ٹی کا وہ ممبر ہیں بہت سالوں سے, اور میرا نہیں خیال ہے کہ وہ این پی ٹی کو چھوڑیں گے, کیونکہ این پی ٹی ایک اصولی قسم کا ان کا این پی ٹی پہ موقف ہے. جہاں تک انسپیکشن کا ایشو ہے, اس میں ایران سمجھتا ہے اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ایران انسپیکشنز کرواتا رہا ہے آئی اے ای اے کی, اور پھر ان کو آنر نہیں کیا گیا اور اچانک ایران کے اوپر اٹیک کیا گیا. تو میرا خیال ہے ایران این پی ٹی کو نہیں چھوڑے گا, انسپیکشنز کے اوپر البتہ گارنٹیز چاہے گا. بالکل ٹھیک ہے. گارنٹیز کس سے چاہے گا؟ آئی اے ای اے سے, اور آئی اے ای اے کا مطلب ہے کہ میجر پاورز جو ہیں, مینلی جو آج کل سب سے بڑی پاور یو ایس ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. منصور صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی. نادر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پی جے صاحب آپ بہت بہت شکریہ. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ اوور ہیئر بیکاز آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.